آج ہم سبھی شب برات کے تعلق سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شب برات کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک شب برات ہے، ایک شب قدر ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی آج شب قدر ہے، بعضوں کو یہ سنا ہوگا کہ آج شب برات ہے۔ تو آج ہے کیا؟ آج شب برات ہے، یہ شب قدر ہے؟ تو جان لیجئے کہ آج شب برات ہے، شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر شب برات سے الگ ہے۔ شب قدر رمضان میں آتی ہے اور شب برات یہ آج شب جو ہے، شب کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات۔ تو شب برات، برات کی رات، ہم بولتے ہیں شب برات کی رات، یعنی برات کی رات کی رات۔ اسی طرح شب قدر کی رات، تو شب تو پہلے ہی رات کو کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، شب رات کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان پہ یہ غلط چلا ہوا ہے کہ شب برات کی رات اور شب قدر کی رات، بس شب برات کہہ دیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، شب قدر اتنا ہی کافی ہے۔ عربی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ بھی یہی بات ہے۔ لیلہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی رات اور نائٹ کے آتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے لفظ، جیسے میں نے ابھی دوسری رکعت کے اندر سورہ قدر کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو شب برات اور شب قدر دونوں الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ شب برات اور شب قدر دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ راتیں ہیں۔ شب برات یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، جو آج ہے، اور شب قدر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے اور آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اور یہ 5 راتیں ہوتی ہیں: 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ وہ 5 راتیں شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں اور یہ شب برات کی رات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں شب قدر کا تو ذکر آیا ہے مگر شب برات کا ذکر نہیں آیا ہے۔ شب قدر کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، بلکہ قدر کے نام سے باقاعدہ ایک سورت ام کے پارے میں سورہ قدر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مگر شب برات کے تعلق سے قرآن میں کوئی بات نہیں۔ شب برات جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں شب برات کے تعلق سے بعض حدیثیں آئی ہیں جس میں شب برات کی فضیلت کو بتایا گیا ہے، مگر محدثین کہتے ہیں، جو حدیث کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر علماء یعنی اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو محدثین کہتے ہیں۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ شب برات سے متعلق جتنی بھی حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، مگر اس کے باوجود بھی شب برات کی فضیلت ہے۔ شب برات میں عبادت کر لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، یعنی رات کو آرام اللہ کے نبی کو میرے یہاں پر کرنا تھا۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، اس وقت 10 بیویاں تھیں، ایک وفات پا گئی تھی، تو اللہ کے نبی ایک رات یہاں، ایک رات یہاں، ایک رات یہاں، اس طرح سوتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ سو گئے، رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے، تو میں تلاش کے لیے نکل پڑی، بستر سے اٹھی، حجرے سے باہر آئی اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ میں نے آپ کو تلاش کیا، مسجد نبوی میں ڈھونڈا مگر آپ نہیں ملے۔ تو آگے ایک قبرستان ہے جنت البقیع، وہ آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، کہ میں تلاش کرتے 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 جنت البقیع کی طرف پہنچ گئی۔ وہاں پر جب میں گزر رہی تھی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گئی کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تمہاری باری کسی اور کو دے دیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہے، میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں یا کسی ضرورت سے باہر چلے گئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، میں اس لیے اٹھ کر آ گیا ہوں، یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کی، یعنی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنا بنی کلب قبیلہ ہے اس کی بکریاں ہیں،
اس کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اور اس کو کاؤنٹ کرو کہ اس سے ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گنہگار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، یہ بکریاں چراتا تھا، اس کا جو پیشہ تھا وہ بکریاں چرانا تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی سو بکریاں ہوتی تھی، ایک آدمی 500 بکری، دوسرے آدمی کے پاس 600 بکری، کسی کے پاس 1000 بکری۔ آپ سوچیں کہ ہر آدمی بکریاں چراتا تھا تو پورے قبیلے میں کئی سو لوگ ہوں گے تو کتنی بکریاں ہوں گی، اور پھر ان بکریوں کے بدن کے اوپر، باڈی کے اوپر کتنے بال ہوں گے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی بنی کلب کی بکریوں کے باڈی پر بال ہے اس سے زیادہ، ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر لوگوں کی، گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم یہ 2 کام کرو کہ رات میں قیام کرو، یعنی نفلیں پڑھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، وصوموا یومہا، اگلا جو دن ہے اس کے اندر اس کا روزہ رکھو۔ کہ رات میں عبادت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت، اس رات میں جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو آسمان دنیا، یعنی جو پہلا آسمان ہے، اس پر تشریف لے آتے ہیں اور لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہو، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مجھ سے رزق میں کشادگی چاہ رہا ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رزق میں کشادگی چاہتا ہے، فراوانی چاہتا ہے، تو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ الا هو من مبتلن، کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہو، تو وہ اپنی پریشانی مجھ سے بیان کرے تو میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر آتا۔ تقریباً کافی صحابہ سے، 17 صحابہ سے شب برات کے تعلق سے حدیثیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر ساری حدیثیں محدثین فرماتے ہیں کہ کمزور ہے۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب شب برات ہو، جیسے اب ہو رہی ہے، کہ رات میں عبادت کی جائے، کوئی بھی عبادت کی جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگلا جو دن ہے، یعنی 15ویں تاریخ، اس 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ تیسری بات کہ شب برات میں قبرستان وزٹ کیا جائے، قبرستان جایا جائے اور مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ یہ 3 باتیں تمام حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بطور خلاصے کے میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اگر کسی کو کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو وہ یہ 3 کام کرے کہ رات میں عبادت کرے، کوئی بھی عبادت، کوئی سی بھی عبادت، تسبیح پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، نمازیں پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے یا کتاب کا مطالعہ کر لے، کچھ بھی کر لے، رات میں عبادت۔ دوسرا کہ اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، اور تیسرا کہ قبرستان میں چکر لگایا جائے دعا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر محدثین، یہی حدیث کے ماہر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں تاریخ میں، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ، یعنی آج کے موقع پر ایک مرتبہ بھی قبرستان میں چلا گیا تو پوری زندگی کے لیے اس کی طرف سے قبرستان والی سنت تو ادا ہو گئی۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر مرتبہ قبرستان میں جائے، کہ شب برات آئی ہو چلو بھائی قبرستان میں۔ اب قبرستان میں جو ہے میلہ لگا ہوا ہے، پارٹیاں چل رہی ہیں، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ریلیں بنا رہے ہیں، یہ سب کام ہو رہا ہے۔ عبادت کے لیے جو دعائیں مغفرت کے لیے گئے تھے وہ سب بھول گئے ہیں۔ تو حدیث سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی شب برات کے تعلق سے قبرستان میں چلا گیا تو اللہ کے نبی کی سنت پوری زندگی میں ادا ہو گئی۔ دوبارہ اگر نہ جائے تو کچھ مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں گیا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھیے کہ یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بطور نچوڑ کے خلاصے کے بتائی ہیں، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ کرنا مستحب ہے، نفل ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں عبادت کرے اور اگلے دن کا روزہ رکھے اور قبرستان میں جائے تو اس کو ایسا کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہ کرے، عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، وطر پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی اور گھر چلا جائے اور سو جائے، پوری رات سوئے، پھر فجر کی نماز پڑھ لے آ کر، تو کیا وہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے؟ اس کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں۔ مگر
ایسا موقع بار بار نہیں آتا ہے، فضیلت کی رات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مل رہا ہے اس کو لوٹ لینا چاہیے، کہ جو اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہم پر چھائی ہوئی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، وقت ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں پوری رات جاگنا ہے، شب قدر کے اندر پوری رات جاگنا ہے، کہ تم جاگو گے پوری رات، تو یہ رات جاگنے والی نہیں ہے، عبادت والی رات۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو نیند آ رہی ہے، وہ کوئی عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، رات میں نیند بھی آ رہی ہے مگر سو بھی نہیں رہے ہیں اور عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، زبردستی جاگے ہوئے ہیں۔ ایک چائے کی کیتلی لے کے بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی نیند آئے گی پھر چائے پی لیں گے، پھر نیند آئے گی پھر چائے پی لیں گے۔ تو شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، زبردستی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل ہے عبادت کرنا۔ آپ خلوص کے ساتھ آدھا گھنٹہ عبادت کر لیں گے تو عبادت ہو گئی، اور پوری رات سستی میں عبادت کرتے رہیں گے تو ایسی عبادت کے اندر کیا لطف ہے اور کیا مزہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی عبادت کرے خلوص سے کرے، چستی پھرتی کے ساتھ کرے۔ آدمی پوری رات بیٹھا رہے، کوئی عبادت نہ کرے اور باتیں کرتا رہے، ابھی آپ دیکھیے گا مسجدوں میں جائیے گا تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں چل رہی ہیں ادھر ادھر کی، کوئی دین کی بات بھی نہیں ہے کہ ثواب ملے۔ آدمی دین کی باتیں کرتا ہے سیکھنے سکھانے والی تو اس پہ ثواب ملتا ہے، لیکن دنیا داری کی بات کرے گا وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر تو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا تو ناجائز ہے، غلط بات ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر میں نے یہی 3 باتیں پھر بتائی ہیں کہ رات میں عبادت کی جائے، کوئی بھی عبادت، دن میں روزہ رکھا جائے، اور قبرستان میں اگر کوئی مرتبہ ایک آدمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قبرستان چلا گیا تو اس کی سنت ادا ہو گئی۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا کہ رات میں عبادت آپ کون سی کریں۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ فلاں وقت کی، فلاں ٹائم کی، فلاں دن کی 3 نمازیں، 2 نمازیں، 5 نمازیں اس موقع پر چھٹ گئی تھی اور یاد بھی نہیں اور قضا کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو ایسی رات شب برات، رمضان میں شب قدر آتی ہے تو یہ رات تو خوبصورت موقع ہے، گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، سنہرا موقع ہے کہ ہم ایسی راتوں میں وہ پرانی نمازیں قضا کر لیں، جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں اتنی نمازیں پڑھ لیں۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمازیں جو ہمارے ذمے میں فرض ہیں، اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو ذمے میں لٹکی رہیں گی، وہ باقی رہیں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا، وہ معاف نہیں ہو جائیں گی بلکہ ان کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ رات تو اچھی رات ہے کہ اس میں قضا کر لی جائے۔ ایسی دوسری بات کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا تو ہر آدمی کے کبھی نہ کبھی ایک آدھ روزہ رمضان میں کسی مجبوری میں، بیماری میں، سفر کرنے کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے کہ فلاں رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، یاد ہی نہیں رہا قضا کرنا۔ تو یہ جو روزہ ہے کل کا، اس کو آپ رمضان کے قضا روزے کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ میرا فلاں روزہ چھوٹ گیا تھا، چلو اس روزے کی قضا اس روزے میں کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ کا اچھا موقع مل جائے گا۔ سب لوگ، عام طور سے بہت سارے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی کھاتے ہیں اور شام میں افطاری بھی بنتی ہے، تو ایک ماحول مل جاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ تو اگر روزہ کسی کا چھٹا ہوا ہے تو وہ اس روزے کے ذریعے اپنے چھٹے ہوئے رمضان کے روزے کی قضا کر لیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج شب برات کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھیں گے لیکن ان کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ معلوم نہیں۔ میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ ایک مرتبہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ہے کیا؟ صلاۃ التسبیح یہ ایک نفل نماز ہے، جو اسپیشل نفل نماز ہے، اسپیشل نفل نماز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، اور حضرت عباس کو یہ کہا تھا کہ چچا جان آپ یہ نماز، نفل نماز روزانہ پڑھ لیا کرنا، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر سال ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ پاؤ تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور اگر توبے کی نیت سے، توبہ سچی توبہ کی نیت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح۔ جتنے بھی نفل نماز ہے اس میں صلاۃ التسبیح بہت اہم ہوتی ہے۔ اس کا کچھ طریقہ دوسری نمازوں سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں تو نیت یہ کریں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، دل میں آپ کے یہ ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔
جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہیں تو آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک، پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ آپ جب ثنا پڑھ لیں گے تو اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں ثنا پڑھنے کے بعد۔ پھر الحمد شریف پڑھیں، دوسری سورت پڑھیں۔ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھ لیں، تو یہ 25 ہو گئی۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں جب آپ نے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا تو رکوع میں رہتے ہوئے ہی 10 مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، تو کتنی ہو گئی؟ 35 ہو گئی۔ رکوع سے جب اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ بولیں گے تو ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 45۔ پھر آپ سجدے میں جائیے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا کم از کم، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیجیے، 55 ہو گئی۔ پھر ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو پھر یہی 10 مرتبہ پڑھ لیجیے، تو 65 ہو گئی۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اور پڑھ لیجیے، تو یہ 75 ہو گئی۔ ہر رکعت میں آپ کو 75 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس طرح 4 رکعت پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے سجدے میں یہ تسبیح پڑھیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو الحمد شریف سے پہلے پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 رکعت آپ کو اس تسبیح کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے، ایک مسئلہ سن لیجئے، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، مثلا رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی تھی اور آپ نے جلد بازی میں 5 تو پڑھی، 5 بھول گئے اور جلدی بازی میں رکوع میں چلے گئے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھ کے پھر واپس کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ رکوع میں جو چھوٹ گئی تھی ان کو ایکسٹرا پڑھ لیجئے۔ اگر مثلا پہلی رکعت ہے، دوبارہ دھیان سے سنیے، پہلی رکعت ہے، آپ نے الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لی۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر یہاں آپ سے جلد بازی میں چوک ہو گئی اور غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھی اور 5 چھوڑ کے جلدی بازی میں رکوع میں چلے گئے، تو جو 5 چھوٹ گئی ہیں ان کو رکوع میں 10 کے بجائے 15 کر کے پڑھ لیجئے۔ یا اگر رکوع میں چھوٹ گئی ہے تو قومے میں جب آپ کھڑے ہوں گے ربنا لک الحمد کے بعد پھر جو چھوٹ گئی ہیں ان کو ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 75 مرتبہ کی جو گنتی ہے یہ ایک رکعت میں پوری ہونی چاہیے، اس طریقے سے 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ صلاۃ التسبیح۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں، برات کا مطلب کیا ہے؟ برات یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آزاد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، ان کو چھٹکارا دیتے ہیں، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چھٹکارا دے دیا، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے مغفرت فرما دیتا ہے، مگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں کہ وہ اس رات کی رحمت سے خالی رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس رات میں مغفرت نہیں دیتا ہے، ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو اس میں پہلے نمبر پر مشرک آتا ہے، کہ جو آدمی مشرک ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، شرک چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر یہ کہ شرک کر رہا ہے، باباؤں کے سامنے، پیروں کے سامنے جا کے سجدہ ٹیک رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات کے اندر معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کریم کی صاف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا، مگر اللہ کی خدائی کے اندر اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے۔ تو مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا اس رات کے اندر بھی۔ اسی طرح جو آدمی قاتل ہو، کسی نے کسی کا ناحق خون کر دیا، مرڈر کر دیا، اور اس سے اس کے گھر والوں سے معافی تلافی نہیں ہوئی، تو وہ آدمی اس رات میں اگر توبہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گی۔ ایسے ہی شرابی، زانی، کہ جو آدمی شراب پیتا ہو،
کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہو، کوئی بھی، آج کل نشے کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، صرف شراب نہیں، شراب تو اللہ کے نبی نے بطور مثال کے بتائی ہے کہ جو آدمی کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہو وہ آدمی، اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شرابی آدمی وہ سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کر لے کہ میں آج سے شراب چھوڑ رہا ہوں اور آج کے بعد نہیں پیوں گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے ہی زانی کہ جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہو، بلاత్కాر کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو معافی ہو سکتی ہے، اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو معافی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اور ہے، اور وہ آدمی ہے والدین کا نافرمان۔ ایک آدمی جس نے والدین کو تکلیف دی، والدین کو ستایا، والدین کی بات نہیں مانی، ان کو پریشان کیا، وہ کتنے ہی سجدے کر لے، شب برات کے اندر سجدے کر لے، ساری شب قدر کے اندر سجدے کر لے، پورے کے پورے رمضان عبادت میں گزار دے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس نے والدین کو تکلیف دی، والدین کو ستایا، وہ ہاتھ اٹھا کر پوری رات کھڑا رہے، پورے رمضان کھڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہیں مانگے گا۔ اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، والدین کے ساتھ معاملہ یہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر بندہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر ہی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہم خاموشی کے ساتھ انڈیویجولی، پرائیویٹ طریقے سے، چاہے آپ مسجد میں ہی عبادت کریں، چاہے اپنے گھر میں عبادت کریں، الگ تھلگ ہو کے عبادت کریں، یہ پرسنل عبادت، یہ پبلک۔ آپ تراویح جب پڑھتے ہیں تو تراویح پبلکلی پڑھی جاتی، سب لوگ مل کے پڑھتے ہیں، وہ کلیکٹیو عبادت ہے، سب مل جل کر پڑھتے ہیں۔ مگر شب قدر کی عبادت، اسی طرح شب برات کی عبادت، یہ پبلک والی عبادت نہیں، یہ الگ تھلگ پرائیویٹ پرسنل عبادت ہے، آدمی اپنے اپنے طور پر پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، معافی مانگے۔ آدمی پورے سال عبادت کرتا ہے، پورے سال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میرا یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، میں اس پرابلم میں ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ تو آدمی دعا پہ دعا کرتا رہتا ہے۔ مگر آج کی جو رات ہے شب برات، یہ ایک ایسی رات ہے، میں نے ابھی حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے مانگو، فادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر کسی کی رزق میں، روزی میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دقت کو ختم کر دوں گا۔ آج کی رات یہ ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں، جتنی دیر بھی آپ کو عبادت کرنی ہے کریں، مگر دلچسپی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ عبادت کریں، چستی کے ساتھ عبادت کریں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی سو جائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، مگر مسجدوں کے اندر باتیں مت کیجیے۔ مسجدوں کے اندر گروپ بنا کر ہم ڈسکشن کرنے لگے فلاں چیز کے متعلق کہ دلی میں یہ جیت گیا اور کیجریوال کی سرکار چلی گئی اور یہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مسجد کے اندر جو عبادت آدمی نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت آتی ہے۔ حدیث شریف میں آئے گا، یہ آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ حضرت حسن بصری کی روایت ہے، تو آپ نے نصیحت کی کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، بات تو کرنا دور کی بات کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان سے دور بیٹھنا، تاکہ ان کی بات تمہارے کانوں میں بھی نہ آئے۔ تو اس لیے مسیح میں دنیا کی بات تو بالکل نہ کی جائے۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کی، دین کے متعلق بات کر لیجئے۔ مثلا صلاۃ و تسبیح ایک آدمی کو نہیں آتی ہے، دوسرے کو آتی ہے، اس سے معلوم کر لیجئے، وہ آپ کو طریقہ بتا دے گا۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، دوسرے کو معلوم ہے، اس سے سیکھ لیجئے، اس سے معلوم کر لیجئے۔ یہ دین کی باتیں ہیں، دین کی باتیں کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ مگر آج کل شب برات اور شب قدر کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ آدمی چائے لے کر اپنے گھر سے آتے ہیں اور بیٹھ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح پوری رات گزر جاتی ہے۔ اور جب رات کا آخری حصہ آتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت، تو سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی نفل عبادت کے لیے تو پوری رات گزار دے، مگر جو فرض عبادت تھی فجر کی نماز وہ چھوڑ دے، یہ تو بڑی عجیب بیوقوفی ہے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے
تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اس کو تو خود بخود پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں آج رات میں 3 کام کرنے۔ پہلی رات میں کوئی بھی عبادت کی جائے، بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو نمازیں چھٹی ہوئی ہوں گی ان کی قضا کر لی جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹا ہوا ہے تو اس کی نیت کر کے قضا کر لیجئے۔ اور قبرستان میں اگر ایک مرتبہ آپ چلے گئی زندگی میں تو سنت ادا ہو گئی ہے، قبرستان میں جا کر ہم بھیڑ کریں اور وہاں پارٹی وارٹی میں لگ جائیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں مختصر۔